اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے سلسلہ 10 کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 25 ہے، اور ایک کل درس نمبر 24 میں حدیث قرب نوافل آپ لوگوں تک پہنچایا، اور اس حدیث کی روشنی میں جو ہے اس کے دو توجہ، ایک محدثین کے اور ایک سطحی عام فہم ایک توجہ ہے۔ وہ یہ ہے، انسان جو ہے قرب نوافل کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں کثرت سے فرائض کو انجام دینے کے بعد پھر نوافلات یعنی مستحب نیک اعمال، اس میں نماز بھی شامل ہے، تلاوت کلام بھی، ذکر فکر بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی طرف سے باعث ثواب ہے، جن پر اجر و ثواب مرتب ہے، ان کے انجام دینے سے انسان ایک وقت ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اس قدسی ہے، اللہ نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، فیضا احببت، تو پھر اب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو کنت سمعہ، پھر میں اللہ اس کے سمع، قوت سماعت بن جاتا ہوں، قوت بصارت بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ پھر یہ بندہ فبی یسمع، میرے ذریعے سے سنتا ہے، وبی یبطش، یبصر، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، وبی یبطش، میرے ذریعے سے پکڑتا ہے، وبی یمشی، میرے ذریعے سے چلتا ہے، وبی ینطق، میرے ذریعے سے بولتا ہے۔ تو ایک ساری معنی یہ، پھر اس کی قول فعل کردار رفتار سب خدائی بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ اس کے کسی بھی اعضاء سے اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی فعل صادر نہیں ہوتی ہے۔ ایک لحاظ سے یہ کل معصوم ہو جاتا ہے، اس کے قول فعل سب خدائی بن جاتا ہے، وہ ایک مجموعہ خیر بن جاتا ہے، ہاں جی، اور اس سے بندوں کو خیر اور فلاح بلائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو اس طرح ایک خیر کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ ایک توجہ سطحی مفہوم یہ ہے جو عام فہم ہے اس حدیث کا۔ دوسرا ایک فہم یہ فرماتی ہے، یہ حدیث اس انسان اللہ کی زندگی سچی بندگی کے ذریعے سے اور نوافلات پہ زیادہ استقامت اور دوام کی برکت سے مرشد کامل کی سرپرستی یقیناً یہاں ضرورت ہے، پھر جو ہے وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر خدا اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، پھر جو ہے اس کی کان، سم، اس کی جو ہے سمع، بصر، ید، رجل، یہ سب زبان سب خدائی، اس کی آنکھ خدائی آنکھ بن جاتے ہیں، کان خدائی کان بن جاتے ہیں، ہاتھ خدائی ہاتھ بن جاتا ہے، پیر خدائی پیر، زبان خدائی زبان۔ مطلب کیا ہے، پھر ان میں اس کی تمام اعضاء میں ایسی قوتیں آ جاتی ہیں جو خدا، اور ان سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں، ان کے آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے، جو عام انسانوں سے صادر نہیں ہوتی ہے۔ اس کے تمام افعال ایک معجز نما ہو جاتے ہیں، وہ ساوے کرامات بن جاتے ہیں۔ اس کی میں نے کل سادہ مثال آصف بن برقیہ سلمان کے وزیر کا دے دیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں بھائی جو ہے یقیناً وہ قرآن کہہ رہے ہیں ومن عنده علم من الکتاب کا، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، یعنی جیسے حدیث میں آتے اس کے پاس ایک اسم اعظم اللہ نے اس کو عنایت فرمایا تھا، اس چونکہ اللہ کا قریب ترین بندہ اللہ کے اولیاء میں سے تھا تو سلمان کے وزراء میں سے تھا، تو اس اسم اعظم کے برکت سے جو ہے وہ 15-16 کلومیٹر 15-1600 کلومیٹر کے مسافت سے 15-20 آدمی جس طاقت کو بمشکل اٹھا سکتے انہیں آنکھ جھپکنے میں حاضر کر دیا۔ تو یہ ید، اس کا یہ ہاتھ، اس کا یہ پیر، یہ قوت، یہ انسانی قوت تو ہے نہیں، یہ خدائی ہے۔ تو ایسے افعال جو ہے پھر اس بندے سے صادر ہونے لگتا ہے، ہاں جی، ایسے افعال سے صادر ہونے لگتا ہے۔ اس کے آنکھ کے لیے پھر یہ دیوار حجاب نہیں ہے، اس کے کان کے لیے دور اور نزدیک سننے کی قوت کے لیے دور اور نزدیک نہیں ہے، دور سے بولیں گے تو بھی سنے گا، نزدیک سے بولیں تو بھی سنے گا، ہاں جی، یہ ساری ایک قوت جس کو مقام ولایت سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ وہ پھر ولایت کے اللہ سے نہایت قرب کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ قرب کے مقام پر پہنچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہاں جی کچھ ایسے اختیارات دے دیتے ہیں جو عام لوگوں کو اللہ نہیں دیتے، عام مومنین کو نہیں دیتے ہیں، جس پر اعتماد ہو جاتا ہے اللہ ان کو ایسے فیوزات سے نوازتے ہیں، پھر اس کے یہ سارے کام خدائی کام بن جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہاں فرمایا بس اسی وجہ سے جو ہے ہمن کان بصرہ اللہ لہو فہو یراہ، بس جس کی آنکھ خدائی آنکھ بن جائے۔ اب یہ رویت الہی کی بات تھی، اصل نقطے پہ یہاں آگے پوائنٹ بتا دیں، ہاں جی، جس کی آنکھ جو ہے فمن کان بصرہ اللہ فہو یراہ، بس جس کی آنکھ خدائی آنکھ بن جائے، فمن کان، جس کسی کا ہو بصرہ اس کے ہاں اللہ یعنی خدائی آنکھ، اس کی آنکھ خدائی وہاں بن جائے۔ قرب نوافل کے ذریعے سے وہ جیسے اللہ نے کنت سمعہ بصرہ کی منزل پر پہنچ جائے،
تو پھر کیا ہوگا؟ فَوَيَرَى، تو پھر یہ بندہ خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ چونکہ یہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رہے رؤیت الہی، آیا خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہماری یہی آنکھ، یہی ظاہر آنکھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہو، یہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ اس بات میں رفع اختلاف جو امت کے اندر ہے، عالم اسلام کے جیسے حالت شک عام علماء کا جو مجتہدین کا، ان کا نظریہ جیسے کتاب مہادی ارشد جو عقائد کی کتاب اللہ میں لکھی، ان میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح تجرید وغیرہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو ہے انسان کی یہ ظاہر آنکھ خدا کو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دلیل حضرت موسیٰ آیت لن ترانی یا موسیٰ، تو حرف لن نفی تعبید کے لیے ہے، ہمیشہ کی نفی کے، لہٰذا نہ دنیا میں یہ آنکھ دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ آنکھ۔ ہاں جی، لہٰذا جو ہے اللہ کی رؤیت، تو جو آیتیں جو ہے قرآن میں لقاء وغیرہ کے بارے میں، ان سب کو تعویل کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عمومی عقیدہ یہ ہے دنیا میں یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو، دنیا میں عمومی عقیدہ یہ ہے، لیکن قیامت میں دیکھ سکتے ہیں، جو وہ آیت لقاء وغیرہ کو سامنے رکھتے ہیں تو ان کی روشنی میں قیامت میں دیکھ سکتے ہیں، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ایک اختلاف جزئی ہو گیا۔ شاذ فرماتے ہیں بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اگر انسان کی آنکھ جو ہے، یہی آنکھ اسی کیفیت میں، ہاں جی، تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہی آنکھ خدائی آنکھ بن جائے، اس دنیا میں بھی اگر یہ آنکھ خدائی بن جائے، اس حدیث قرب نوافل کی روشنی میں، کنت سمعہ و بصرہ، پھر فرمائے وبی یبصر وبی یسمع کے منزل پر میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ اسی دنیا میں بھی اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسے پیغمبر کے فرمائے فدنا وتدل فکان قاب قوسین او ادنی فرمایا، تو وہاں جو ہے اللہ کی رؤیت ہوا ہے۔ پیغمبر صاحب کو مشہور مسلمانوں میں روایت یہی ہے کہ ہاں جی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، کیوں جیسے لحاظ فرماتے ہیں، پس چونکہ اللہ کو دیکھنا محال نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کو دیکھتا ہے، ابھی آگے بھی آ رہا ہے، کیوں اللہ خود کو دیکھتا ہے، لہذا اللہ کو دیکھنا محال ہو تو خود کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تو لہذا محال نہیں ہے۔ ایک تو یہ محال نہیں ہے پر ممکن ہے، لیکن جو ہے یہ ظاہر عام ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، لہذا اگر اس کے آنکھ حدیث قرب نوافل کی روشنی میں خدائی آنکھ بن جائیں تو پھر وہ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، وہ قوت آ جائیں جو اللہ کی ہاں جی رؤیت کے اس میں اہل آ گیا، صلاحیت آ گیا، قوت آ گیا، اللہ خود نے دے دیا، اللہ خود نے اس کے آنکھ میں وہ قوت پیدا کیا کہ وہ اس کے جمال کا نظارہ کر سکیں تو دیکھ سکتا ہے، پھر اللہ اس کو یہ قوت نہ دے دیں تو پھر نہیں کر سکتے، نہیں دے سکتے۔ آگے آ رہے ہیں، مولا علیہ السلام سے منسوخ ہے، آپ نے فرمایا لم اعبد ربا لم اراه، میں نے ایسے رب کی عبادت نہیں کی جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں جی، تو پھر آپ سے پوچھا مولا آپ نے کیسا دیکھا؟ فرمایا میرے اس ظاہر آنکھ نے نہیں دیکھا، میرے چشم بصیرت نے دیکھا ہے، دل کے آنکھ نے دیکھا۔ آپ نے یوں توجہ فرمایا اس کو، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا شاہ سے فرمایا فمن کان بصرہ اللہ لہ فہو یراہ۔ پھر آگے آ رہا ہے فامیر المومنین ابو الحسن علیہ السلام، ہاں جی، امیر ابو الحسن تحقق ہی بہذہ المحبت علیہ السلام جو ہے آپ کے لیے تحقق یعنی ثابت ہونے کی وجہ سے، آپ کے لیے متحقق ہونے کی وجہ سے، ثابت ہونے اس محبت کے مقام پہ کنت سمعہ و بصرہ۔ ہاں، حدیث قرب نوافل میں کیا فرمایا اللہ نے؟ جو حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ۔ پھر بھابی یزنو ابھی یبتی، یہ ساری جو ہے علیہ السلام کو اس مقام پہ آپ پہنچنے کی وجہ سے، علیہ السلام اس مقام پر پہنچنے کی مشہور حدیث تو وہی حدیث ہے جنگ خیبر کے موقع پر ہے نا، تو میں نے کیا فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو یہ علم دے دوں گا کہ یحب اللہ، ہاں جو یحب اللہ و رسول، یحب اللہ و رسول، اللہ و رسول اس سے محبت کرتا ہے، اور یحب اللہ و رسول، اور یہ اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے۔ پیغمبر کی زبان نے وہی سے فرمایا اللہ علی سے محبت کرتا ہے نا جی۔ تو یہاں بھی کیا فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے میں اللہ نے فرمایا میں پھر اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں۔ تو علی اس مقام پر فائز ہونے کا یہ جو شاہ نے فرمایا علی تحقق بہذہ المحبہ، کہ اس مقام محبوبیت، محبت سمجھ مقام محبوبیت پہ پہنچنے کا، اللہ اس سے محبت کرنے، جب اللہ محبت کریں تو اللہ کا محبوب بن جائیں تو پھر اس کے ہاتھ پہ تمام اعضاء خدائی بن جاتا ہے، اس سے خدائی کام صادر ہو جاتا ہے،
اس مقام کی بشارت تو پیغمبر نے دیا ہوا ہے، تمام مسلمانوں کے پاس یہ حدیث ہیں موجود ہے کہ پیغمبر نے جنگ فتح خیبر کے موقع پر ہاں جی یہ حدیث دیا، علامہ آپ کو دے دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاحب کی بشارت کے مطابق مسلمانوں کو علیہ السلام ہی کے ذریعے سے فتح بھی ہو گیا، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے وہ قوت دے دیا تھا کہ ان کے جو جن پہلوانوں پر ان کو فخر تھا، مرحب جیسے، انتر جیسے، حارث جیسی، بعض کتابوں میں لکھا ہے 9 پہلوان تھے بولتے ہیں اسی خیبر کے قلعے میں، علی نے سب کو واصل جہنم کا، آخری جو سب سے مشہور پہلوان مرحب تھا ہوا کہ انہوں نے اپنے رجس پر ہاں جی علیہ السلام نے اس کو بھی واصل ہے جہنم کیا۔ تو یہ کون سے ہاتھ تھے بھائی؟ حالانکہ علیہ السلام ظاہراً دینے میں تو اتنا بڑا جسیم شخص تو نہیں تھا، آپ کی جسامت کے لحاظ سے تو آپ نارمل انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں، چونکہ آپ کا ہاتھ خدائی ہاتھ ماننے کی وجہ سے ایسے مقام پر خدا کی خاص نصرت آپ کو مل جاتے تھے، اور آپ کے ہاتھ میں ایسی قوت آ جاتے تھے کہ جو ہے آپ کے ایک ضربت دشمن پر جو ہے بہت ہی بھاری پڑ جاتے، ان کو ہلاک کر کے رہتے تھے۔ ہاں جی، کوئی بھی پہلوان شخص جو آپ کے مقابلے میں آیا ہو اور وہ جان بچ کے نکلا ہو، ایسا تاریخ میں نہیں ملتا ہے، کتنا ہی طاقتور ہے کیوں نہ ہو۔ ہاں جیسے کہ کل کے درس میں آپ نے پڑھ لیا، عمر بن عبد العزیز اکیلا 1000 آدمی سے مقابلہ کرنے والا بندہ بھی آپ کی ایک تلوار سے وہ واحد سے لے جہنم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کون سے ہاتھ ہے بھائی جو ہاں جی، تو وہی ید اللہ ہے، اور خدا نے اس ہاتھ میں وہ طاقت دے دیا کہ بھائی آپ اس کے سامنے دشمن کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ابو الحسن علیہ السلام فامل ابو الحسن علیہ السلام لی تحقق بحاد المحبت، اس محبت کے مقام آپ کو ثابت ہوں گے، آپ اس محبت کے مقام پر پہنچنے کی وجہ سے، وانصلاح عن البشریہ، اور بشری صفات سے نکل آنے کی وجہ سے، یعنی ایک انسان کے اندر 2 پہلو ہیں، ایک حقانی پہلو ہے اور ایک جو ہے بشری پہلو ہے، مادی پہلو ہے۔ آپ سے جو یوں سمجھے وہ بشری پہلو کا لباس ہٹ گیا، آپ صرف حقانی پہلو آپ میں باقی رہا، اس وجہ سے جو ہے آپ پر حقانی پہلو کا غلبہ آ گیا۔ وہ اتصاف ہی بالربوبیہ، اور خدائی صفات سے آپ کے ہاتھ میں وہ خدائی قدرت آ گیا۔ ہاں جی، آپ کی جو ہے زبان پہ وہ علم کا چشمے پھوٹنے لگا۔ ہاں جی، آپ نے کہا سلونی ما شئتم، بھائی سلونی ما شئتم کون کہہ سکتا ہے؟ ہاں جی، جو پوچھنا ہے پوچھو بھائی، یہ دعوت تو یہ دعویٰ حقیقت میں اللہ ہی کا دعویٰ ہو سکتا ہے، کسی بندے کا تو نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ ایک بندے کو جب وہ اس کی زبان خدائی زبان بن جاتا ہے تو وہاں سے اسم کے کلمات صادر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا اتصال بالربوبیہ، خدائی صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے، خدائی کے عطا سے، باہا ہاں جی وقالا اتصال بالربوبیہ، باہا یعنی کیا ہے؟ ظاہر ہو گیا آپ نے، تو فخر کرتے تھے، ربوبیت کے ساتھ متصف ہوئے تو فخر کرتے ہوئے، باہا وقالا، بعد میں نے لکھا یہاں فخر کرتے ہوئے کہا، فی خطبۃ البیان میں آپ کی طرف منسوب ایک خطبہ ہے، تو سیر سلوک کی خطبہ بیان کے بارے میں علماء تشیع میں سے مسلم فقہا تو اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے سند پہ مختلف زاویے سے اشکالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت کے ہاں تو یہ حدیث خاص طور پر نہیں ہے ان کے پاس، اور لیکن شاہ عرفا کے نزدیک، ان میں جو عرفا کی جماعت ہے وہ لوگ بولتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہی تصوف کے اسی باب میں ہے، جو باقی توضیحات ابھی آ جائیں گے، جس ان کے کلمات صرف علیہ السلام کی زبان سے نہیں نکلا ہے، باقی عرفا کی زبان سے بھی، جیسے ابن عربی ہے اس کے زبان سے بھی اسم کے مشابہ کلمات نکلا ہے، منصور اللہ کی زبان سے بھی، باجد بسامی کے زبان سے بھی، ان سب کی زبانوں سے اسم کے مختلف کلمات ان کے زبان سے ایک مخصوص وقت میں، ایک مخصوص حالت میں ان سے نکلا ہے، اس مخصوص حالت کو انہوں نے کہا، اور یہ بھی فنا فی اللہ کی منزل پر جب پہنچتے ہیں دنیا سے، ہاں جو مختلف عوالم طے کرتے ہوئے، عالم ملک سے ملکوت میں نکلا، ملکوت سے جبروت میں نکلا، جبروت سے لاہوت میں نکلا، پھر لاہوت میں فنا ہوا خدا کی ذات کے عالم میں، اس بحر لا ساحل میں فنا ہونے کے بعد ان پر جو ہے ذات باری تعالیٰ کی جو ہے تجلی پڑنے کی وجہ سے ان کے حوث کھو جاتے ہیں، پھر یعنی شعور پھر وہاں وہ ایک صرف اس عالم میں پہنچتے ہیں، جیسے تصوف کتابوں میں لکھا انہوں نے کہا، وہاں پہنچ کر پھر انہیں خدا کے علاوہ کچھ نظر ہے نہیں آتا، خود بھی فانی ہے، وہاں پہنچ کر پھر خود بھی نظر نہیں آتا ہے، انہیں جو کچھ نظر آتا ہے صرف خدا نظر آتا ہے، ہاں جی جو کچھ ہے صرف خدا ہی خدا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہاں ایک دو نظریہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے
اصالت الشہود اور اصالت الوجود کے باب میں۔ اس فنا کی منزل پر پہنچ کر کہتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں وہ اسے یہ محسوس ہوتے ہیں کائنات میں حقیقتاً خدا کے علاوہ اور کوئی موجود ہے نہیں ہے، موجود حقیقی صرف اور صرف خدا، باقی کائنات اسی کا ظل ہے، سایہ ہے، وہ حقیقتاً ہی وہ اس مطلب کو انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن دوسرے کچھ اولیاء کرام ہے، صوفیاء کرام ہے، وہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، اس فنا کی منزل پر پہنچ کر انہیں یوں محسوس ہوتی ہے، ہاں یوں محسوس ہوتی ہے کہ بس صرف خدا ہے اور کوئی چیزیں نہیں ہیں، ہاں باقی سب جو ہے صرف خدا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، انہیں یہ محسوس ہوتی ہے، نہ کہ واقعی میں صرف خدا اور کچھ نہیں ہے، نہیں باقی چیزیں بھی ہے اپنی جگہ پر، ممکن الوجود سارا ہے، ان کا بھی ایک وجود ہے، ہر چند وہ وجود اللہ ہی کا عطا کرتا ہے۔ ممکن الوجود جتنے بھی ممکنات ہیں عالم میں اللہ کے امر کن فیکون سے سب کو اللہ نے وجود بادشاہ ہے، ان کی وجود حقیقی ہے، اللہ نے خود وجود بادشاہ ہے، ممکن الوجود ہے، اپنے وجود میں اللہ کا 100% وجود میں بھی بقا میں بھی اللہ کا محتاج ہے تمام موجودات عالم، لیکن انہیں جو ہے ایک فنا کی منزل میں محسوس ایسا ہوتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو دے احساس عالم بھی خدا کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف خدا ہے، ان کے زبان سے جیسے خطبۃ البیان میں جو الفاظ آیا، ہاں جی کہ ان اللہ، ان الرحمن، ان الرحیم، ان العلی، ہاں جی ان الاعلی، ان الخالق، ان الرازق، ان الحنان، ان میں چند الفاظ آئے، باقی کسی میں ایک، کسی میں دو، اس کے الفاظ اولیاء کرام کی زبان سے نکلا ہے۔ تو یہ جو ہے اس قسم کے کلمات فرماتے ہیں کس مقام پہ نکلتا ہے اولیاء کرام کی زبان سے، فرماتے ہیں یہ فنا کے مقام پہ نکلتا ہے، فنا فی اللہ کے مقام سے، دنیا سے اس عوالم کو طے کرتے کرتے العالم اللاہوت فی اللاہوت میں فنا غرق کل قطرۃ فی البحر کے اس عالم میں پہنچتے ہیں، تو تجلیات الہی ذات کی تجلی پانے کی وجہ سے وہ بالکل اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور انہیں اللہ کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی، خود بھی نظر نہیں آتا، خود بھی فانی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اس وقت ان کی زبان سے جیسے منصور ان الحق نے کہا، منصور حسین نے، ہاں جی ان الحق ان کی زبان سے نکلا، ہاں جی، اور ان الحق ان کی زبان سے نکلا تو لوگوں نے سوچا بھائی اس نے خود نے بولا ہے، اس پر علماء ظاہر کو اشکالات ہوا، اس کو پھانسی بھی دے دیا، لیکن جو ہے تصوف کے علماء کرام نے بتایا بھائی یہ اس نے خود نے تو نہیں بولا تھا، اس کی توجیحات تھی، اس پر جو ہے چونکہ عام علماء کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا، اس وجہ انہوں نے اس کی زبان سے ان الحق کا جملہ سنا تو اس پر پھانسی کا حکم دے کے اس کو پھانسی پہ چلا دیا، لیکن جو ہے اس نے توجیحات ابھی کتابیں ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ کل کے درس میں دکھا دوں گا، اور اس نے خود نے نہیں بولا تھا، اس کی توجیحات یہ کہ سادہ ترین ایک مختصر توجیہ یہ بتا دیں، اس نے خود نہیں بولا تھا یہ جملہ، کہتے ہیں اس کے منہ سے یہ جملہ جو ہے لوگوں نے سنا، لیکن اس فنا کے عالم میں حقیقت میں خدا نے خود بولا تھا، خدا نے فرمایا ان الحق، لیکن یہ زبان اس کے منہ سے لوگوں نے سنا، ان الحق کے لفظ لوگوں نے اس کے زبان سے سنا، لیکن اس نے خود اپنے ارادے سے نہیں بولا تھا۔ اس کی ایک اہم توجہ یہ کہ اس نے خود سے نہیں بولا تھا، اللہ نے خود بولا تھا، لیکن اللہ نے اس کی زبان سے، لوگوں نے اس کی زبان سے سنا، اس کے منہ سے سنا کہ ان الحق، اس پر یہ سارے مسائل کے اس کے لیے پھانسی تک کا آرڈر ہوگا، اس کو قتل بھی کر دیا، ہاں جی شاید، لیکن جو ہے اس نے خود سے نہیں بولا۔ اس بات پر تمام صوفیاء کرام کی جو ہے جنہوں نے لکھا ہے ان سب نے کہا ایک ایسی حالت فنا فی اللہ کے منزل میں اولیاء کرام کو طاری ہو جاتی ہے، بہت سے اولیاء کو طاری ہو جاتے ہیں، جس کو جو ہے انہوں نے ہاں جی طاری ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے مکمل طور پر بے خبر ہو جاتا ہے، اسی کو سکور کے عالم سے تعبیر کرتے ہیں، اسی کو ماہو کے عالم سے تعبیر کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت میں وہ ماہ ہو جاتی ہے، ہاں جی، اور خدا کی وحدانیت کے اس بحر اللہ ساحل میں وہ فنا ہو جاتے ہیں، اسے انہیں اپنے آپ کا کوئی خوش آوازہ نہیں، انہیں معلوم ہے اپنے ہوتا ہے اس کائنات میں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں، اپنے بھی کوئی شعور نہیں ہے، جس طرح قطرہ سمندر میں مل جاتا ہے نا تو قطرہ رہتا ہے، قطرہ نہیں رہتا ہے، سمندر ہے، آپ سمندر ہے، قطرے کا کوئی خارج میں وہاں وجود نظر نہیں آتا، اس طرح کہتے ہیں وہ ان کو یہ محسوس ہو جاتی ہے فنا کے منزل میں پہنچ کر، پھر وہاں ان سے ان کے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ اپنے اختیار سے مرضی سے نہیں بولتے ہیں، اور ایسا کوئی ولی اللہ آپ کو نہیں ملتا ہے تصوف کی کتابوں میں اس نے عام حالت میں جس میں فنا کے منزل سے نکلا ہوا ہے ساہو کے عالم میں انہوں نے اسم کی باتیں کیا ہو، کسی بھی ولی اللہ سے نہیں ملتا، اور نہ اس بات کو وہ جائز سمجھتے ہیں، ہاں عام حالت میں ان کی باتیں کرنا شرک ہے، کفر ہے، ناجائز ہے، کس میں گنجائش نہیں، خود صوفیاء کرام خود قائل ہے عام حالت میں ان کی باتیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو وہ نہیں پتہ میں بندہ ہوں وہ خالق ہے،
میں بندہ ہوں، سب کچھ اللہ ہے، میں ممکن الوجود ہوں، وہ واجب الوجود ہے، ممکن الوجود واجب الوجود کیسے ہو جائے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں جیسے ابن عربی نے بھی کہا ہے، انسان جو ہے سیر سلوک کے باب میں ہاں جی وہ بے انتہا کمالات کو پہنچ جاتا ہے، لیکن جتنے بھی کمال کو پہنچ جائیں وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا ہے، ممکن الوجود ہے، ممکن الوجود ہی رہتا ہے۔ تمام کمالات سے متصف ہونے کے باوجود، صاحب کرامات ہونے کے باوجود، اس کے ہاتھ پہ سب خدائی صفات، اللہ اس کو بہت کچھ دینے کے باوجود جو ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے وہ پھر بھی بندہ ہے، پھر بھی ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے۔ واجب الوجود صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ یہ ایک مقام ہے فنا فی اللہ کا، اس میں سارے صوفیہ کرام کی جو ہے اس میں التشا عرفات طبقے کے لوگ ہوں، ہاں جی جیسے بہت سے ایران حوزے میں ایک بڑی جماعت تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، عادت اللہ سنجاد عاملی وغیرہ بہجت ہیں، اس کی ایک بہت بڑی جماعت ہے علماء کی، ہاں جی مجتہدین کی، جن کو عرفات سے تعبیر کرتے ہیں، صوفیہ کا لقب نہیں ہو اور عارف حضرات کے نام سے ایک بہت بڑی جماعت تھی۔ ان کے بعد علامہ طباطبائی وغیرہ، ہاں جی حتی علامہ طباطبائی سے پوچھا کہ میرے پاس کتاب موجود ہے ان کی یادگار میں کہ بھائی تصوف کے سلاسل کے بارے میں آپ کے کیا نظر ہے تصوف کے بارے میں؟ تو انہوں نے بتایا جو ہے تصوف ایک حقیقت ہے جو یدن علیہ السلام تک پہنچتی ہے، ان کا اپنا جملہ ہے۔ ہاں پھر ان سے پوچھا یہ حقیقت یدن علیہ السلام تک پہنچتی ہے، تو ہر چند جو ہے امامیہ میں التشا کے اندر اس راستے پہ چلنے والے تصوف میں آنے والے کم ہیں، تصوف کے سلاسل میں جو نہیں شامل نہیں التشا، لیکن جو ہے السنت میں زیادہ ہے، بات واضح ہے، السنت میں زیادہ مختلف سلاسل ہیں، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سر بہت سے سلاسل ہیں۔ تو سب کے نزدیک، تمام عرفاء اہل معرفت کے نزدیک، سالک پر ایک مقام پر پہنچ کر فنا عالم ملکوت میں پہنچ کر فنا فی اللہ کی حالت طاری ہو جاتے، اس میں اسے خدا کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا، خود بھی نظر نہیں آتے، خود بھی فانی ہوگا پورے عالم کے ساتھ، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا نظم میں صرف ایک ہی حقیقت موجود ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی میں۔ تو اس حالت میں ان کی زبان سے مختلف قسم کے الفاظ ہیں نکالتے ہیں کہ وہ الفاظ شان الہی کے علاوہ کسی اور کی شان کے لائق ہیں نہیں ہیں، وہ الفاظ صرف خدا ہی بول سکتا ہے، دوسرا کوئی بندہ تو نہیں بول سکتا، لیکن ان کے منہ سے نکلا ہے۔ تو اس حالت میں نکلنے والے الفاظ کو تصوف عرفان کی اصطلاح میں شتھیات بولتے ہیں، شتھیات، ان کو شتھیات بولتے ہیں، شین تو آحا شت سے، شتھیات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور شتھیات جو ہے قسم کے کلمات ہیں، وہ میں آپ کو اگر بتا دیں، ان میں میرے پاس دو کتابیں، ایک دیوان امام خمینی، ہاں جی آپ کے اشعار اس میں ہیں، اس میں جو ہے صفحہ نمبر 331 پہ اصطلاحات ذکر کیا ہے انہوں نے۔ شت، ہاں جی یہ مہونی کی جو کتاب ہے، ان کے اس میں اشعار ہیں مہونی کے، اس میں انہوں نے جو اصطلاحات اسماعیل و تصوف کی اصطلاحات، اس میں لفظ شت لکھا ہے، شت سخنانیس، شت ہے سخنانیس کی در حال وجد و بی خودی، وجد و بی خودی از اہل معرفت صادر گردد، اولیاء کرام سے ان سے صادر ہوتی ہے، وہ شنیدن انگ، اور ان الفاظ کا سننا بر ارباب ظاہر علی شریعت عام لوگوں کے لیے، علماء کے لیے سخت دشوار ہے، ان کو سخت ناگوار گزرتا ہے۔ وہ بدگمانی و انکار سبب شود، اور نجدن جو ہے اہل ظاہر ان کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، ان کو انکار کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، ان کو منع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہاں آپ نے خود بیان بتایا یہ جو ہے کب نکلتے ہیں، سخنانیت در حال وجد و بی خودی، اپنے آپ سے بے خبری کے عالم میں، خدا کی کسی اسم کے تجلی ہونے پر وہ مست ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، جہاں سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، اور خدا کی مقام احدیت کے سوا اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ۔ اس حالت میں ان کے منہ سے کچھ باتیں نکلتی ہے، در حال وجد و بی خودی از اہل معرفت صادر گردد، اس وجد کے عالم میں ان سے صادر، نارمل حالت میں نہیں ہے، اس مستی اور وجد اور ہاں جی بے خودی کے عالم میں ان سے نکلتا ہے۔ یقینی بات ہے وہ عام حالت میں نہیں بولا، لیکن وہ کلمات اہل ظاہر کے لیے، عام علماء کے لیے وہ باعث بدگمانی سبب بن جاتا ہے، وہ ان کے خلاف پھر منع کرتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں آج اس نے خدائی دعویٰ کیا، یہ کیا وہ کہ حالانکہ اس نے کوئی خدائی دعویٰ وغیرہ
نہیں کیا ہے، کیونکہ عام حالت میں نہیں بولا۔ عام حالت میں بولے تو پھر آپ اس کو خوش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک مخصوص حالت میں جو وجہ کی کیفیت ہے وہاں پر بولیں تو پھر اس پر کوئی نئی منکر ہے نہیں ہوتے، اور نہ وہ اس کے حق میں منکر ہے۔ اس کتاب میں بھی لکھا ہے، اور اسی کی جو ہے فرہنگ ہے، اس کو دکھا کے یہ فرہنگ یہ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ہے۔ ڈاکٹر سعید جعفر سجادی، انہوں نے ان کی کتاب کی صفحہ نمبر 505 پہ نمبر 505 پہ انہوں نے لکھا ہے شطح سخنانے کی در حالت وجہ و بے خودی، یہاں بھی وہی جملہ لکھا ہے، سخنانے کی در حالت وجہ و بے خودی، در وصف حال و شدت وجہ گفت شود، شدت وجہ کی وجہ سے اور حالت وجہ و بے خودی میں در وصف حال اس کے اپنے اندر کے جو حالات ہیں اس کی صفت و شدت کیا و شدت وجہ گفت شود، سخن دیگر در عرف عرفہ حرکت اسرار وجرہ، ہاں جی حرکت اسرار وجہ، اس کے اندر جو اسرار ہیں وہ وجہ میں آنے کی وجہ سے بولتے ہیں، تو حرکت اسرار وجہ شت گوین کی شنیدن آنگ بر ارباب ظاہر سخت و ناخوش باشد، یہاں بھی یہی کہا ہے۔ اعلیٰ ظاہر کو یہ الفاظ کا سننا ناقابل ہے، گوارا ہے، برداشت ہے، اور موجب زن و انکار گردد، اور ان کے پھر موجب زن و انکار گردد، اور پھر ان پر ان کو منع کرتے ہیں۔ اس کی مزید توضیحات مین چیز یہ دونوں کتاب ایک جیسا ہو گیا، اس میں بھی کہا حالت وجہ میں بولتے ہیں، اور یہاں بھی کہا حالت وجہ میں بولتے ہیں، یہ الفاظ جو ہے۔ اور ادھر اسیری لائجی کی کتاب ہے، اس میں جو ہمارے سید محمد نواز خود کی شاگرد ہے، اس کتاب کی صفحہ نمبر 368 پہ 59 بلکہ اصل میں یہ مجموعی بحث ہے، یہ جملہ یہ بھی توجیہ ما قالہ بعض الکاملین اس باب میں ہے۔ یہاں پر بھی آپ فرماتے ہیں افشاء سندالت مستی و بے خودی مندہ، تو یہاں بھی فرمایا یہ وہ الفاظ ہیں کہ در حالت مستی و بے خودی مطلق، مکمل طور پر اپنے آپ سے بے خبر ہے مستی کے عالم میں، یا در مرتبہ مخموری کے تمام بے خودی، ہاں جی، آواز مقام فنا و سکوت تنزل نمد، یا جو ہے مکمل مستی سے تو نکلا ہے لیکن ہوش صحیح طریقے سے نہیں آیا، نارمل نہیں ہوا۔ ان دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ان کی زبان سے یہ مختلف الفاظ نکالتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے یہ مختلف اولیاء کے، جیسے کسی نے کہا مثال الحق کہا، کسی نے ان الفاعل فی ھذا العالم کہا، کسی نے لیس فی جبتی سوی اللہ کہا، کسی نے سبحان ما اعظم الشانی کہا، کسی نے لیس فی الدارین غیری کہا، و امثال ذالک، اور یہ سب جو ہے الفاظ اسی وقت بولتے ہیں جب فنا کے عالم میں ہو، مکمل فنا کے عالم میں، یا مکمل فنا سے تو نکلا لیکن ہوش ابھی سنبھالا نہیں ہے، یا انہوں نے یہ توضیح دیا اس وقت بولنے والے الفاظ ہیں، نارمل حالت میں یہ الفاظ نہیں بولتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ ایک اہم بات ہے۔ تو اس سے جو ہے جب ایک مخصوص حالت میں بولتے ہیں، نارمل حالت میں کوئی بھی نہیں بولتا، تو وہ فنا کی کیفیت جو ہے، فنا فی اللہ کی جو کیفیت ہے، جو فنا فی اللہ کے اس منزل میں گیا ہو، پہنچا ہو، ایک وجدانی چیز ہے نا، اندر پانے والی چیز ہے، اس کو وہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ہم لوگ تو عالم میں گیا ہی نہیں ہے، تو فنا میں کیا ہوتی ہے، کیا حالت طاری ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لہذا جو ہے ان کے اس مخصوص حالت میں بولتے ہیں، عام حالت میں کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ انتہائی وجہ اور مستی کے عالم میں، ماہ کے عالم میں، فنا کے عالم میں بولنے والے الفاظ ہیں۔ علیہ السلام کے یہ کلمات بھی اسی عالم میں بولنے والے الفاظ ہیں۔ مزید اس کی توضیحات انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔